محفل کا آغاز کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرات محترم، محفل کا آغاز رب کے پاکیزہ کلام پاک سے ہو چکا۔ وہ کلام مقدس کہ جسے سننے سے پہلے حضرت عمر کے تیور کچھ اور تھے، مگر دروازے پہ جب پہن کے آئے اور کان میں قرآن کی توحہ ما انزلنا کی آیتوں کی آواز جب کان میں آئی تو دل کی دنیا بدلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی بدلی کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کلام مقدس کہ جسے بغداد کا بہت بڑا رہزن ڈاکو، نام ہے ان کا فضیل، انہوں نے جب قرآن کی اللہ کے خوف پر آیتیں سنی قاریوں کی زبانی، تو اسی دن توبہ کر لی اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ لوگوں اب میرے دل میں میرے رب کا خوف پیدا ہو گیا ہے، لہذا میں نے زندگی میں جو کچھ لوٹا تھا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، لہذا ساری دنیا آج انہیں حضرت فضیل بن عیاض کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ہیں قرآن کی برکتیں، اور اسی قرآن کی اندر جو بسم اللہ لکھی ہے، اس بسم اللہ کو ایک کاغذ پر پڑا ہوا دیکھا
تو اپنے وقت کا بہت بڑا نشے والا ایک شخص، نشہ کرنے والا، گناہ کرنے والا، اس نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دیکھا کہ بسم اللہ یعنی میرے رب کا نام لکھا، چوما، خوشبو لگائی اور بلند مقام پر رکھ دیا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی کہ اسے اس دور کے ولیوں میں بڑا ممتاز مقام عطا فرما دیا، اور ساری دنیا انہیں بشر حافی کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ تو قرآن مقدس سے اس محفل کا آغاز ہوا۔ اسی قرآن کے تعلق سے رب فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی جب تلاوت ہو تو ایمان والو تمہارے لیے ضروری ہے فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کر سنا کرو۔ بینیفٹ کیا ہوگا کان لگا کر توجہ سے سننے سے؟ رب فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے اور آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب کے پاکیزہ کلام مقدس کو سنا، اور اس نیت سے سنا کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ بے شک۔ لہٰذا محفل کا آغاز کلام مقدس سے ہو چکا۔ آئیے میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ پسینہ جو آ رہا ہے، یا سینے سے باڈی کی بہت سی بیماریاں نکل رہی ہیں۔ اگر میڈیکل سائنس کے اعتبار پر اگر اسی پر ٹاپک چھیڑا جائے تو لمبا ہو جائے گا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ پسینہ آنے سے باڈی کی تقریباً 64,000 نسیں ایسی ہیں جن کے اندر خون صحیح طریقے سے روانہ ہو جاتا ہے، اور سوراخ کتنے، اس کی گنتی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ سمجھ گئے؟ اور آپ تجربہ کرنا کہ آپ کو 2 دن پسینہ نہ آئے تو طبیعت تھکی تھکی ہوگی، اور جس دن پسینہ آئے گا تو دیکھو کمال اس پسینے کا۔ پسینے سے بیماریاں بھی بھاگتی ہیں اور طبیعت بھی خوش و خرم نظر آنے لگتی ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھ کے حمد کے کچھ شعر سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حمد کا، ایک نعت کا اور ایک منقبت کا، کہ ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں، ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں۔ اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں، ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں، اور ذکر رب کا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں، ذکر رب کا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں۔ اور حضرات ہمارے نبی کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں شعر کے ذریعے سے سنیے کہ جو کمال بخشے ہیں انبیاء کو مولا نے، کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی کو کوئی معجزہ دیا، اور ہمارے آقا کو سراپا پورا مکمل معجزہ بنا کے بھیجا۔ سارے نبیوں کے تمام کمالات اللہ نے اپنے حبیب میں جمع فرما دیے۔ سبحان اللہ کہہ کے شعر سنیں کہ جو کمال بخشے ہیں انبیاء کو مولا نے، جو کمال بخشے ہیں انبیاء کو مولا نے، معجزے وہ سارے
سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔ دیکھو جہاں بھی بیٹھو اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ باخدا یہ زمین ہمارے لیے گواہ ہوگی کہ مولا یہ تیرا بندہ جہاں بیٹھا وہاں تیرا ذکر بلند کیا، بے شک اور یہ سمجھ لیں آپ کہ جنہوں نے رب کا جتنا ذکر بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبے بھی بلندی والے عطا فرمائے۔ جنہوں نے ذکر کم کیا ہے ان کے مرتبے ویسے ہی ہیں، جنہوں نے زیادہ کیا ان کے مرتبے بھی زیادہ بلند و بالا ہیں۔ بے شک اب سرکار کی معراج کی رات کا وہ سفر دیکھیں اور اسپیڈ دیکھیں، دنیا میں کوئی ہمارے آقا کی طرح نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ جو نبی کو اپنی طرح مان لے وہ بنا شک و شبہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہ انسان تو نبی سے تلنا کرتا ہے، ہم تو غوث اعظم کی تلنا نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں ان کا غلام بنا لے۔ بے شک اور کہتے ہیں کہ تیری گزر ہے فرش پر ان کی نظر ہے عرش پر، یا یوں سمجھئے کہ تیری گزر ہے انسان کی فرش زمین پر اور ان کی گزر ہے عرش پر، پھر تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ میچ نہ چلنے میں ہو سکتا، نہ کھانے میں ہو سکتا، نہ بولنے میں ہو سکتا، وہ انگلی اٹھا دیں تو پتہ یہ چلا کہ چاند دو حصے ہو جائے، وہ انگلی کا اشارہ کرتے تو حضرت علی کی نماز عصر کے لیے سورج آ جائے۔ بے شک ایسی باکمال شخصیت سے انسان کی اوقات ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ سبحان اللہ کہہ کے شعر سنیں، ہمارے آقا کی اسپیڈ سمجھ گئے کہ جو سفر تھا صدیوں کا وہ سفر شب اسرا، 100 سال تیز رفتار، بلکہ ایک تاریخ میں نے پڑھا 500 سال تیز رفتار، گھوڑا اگر چلے تو زمین سے پہلے آسمان پر۔ اب بتاؤ 100 سال میں پہلا آسمان، پھر دوسرا تیسرا، تو 700 سال تو ہو ہی گئے۔ بے شک اب ہمارے آقا نے یہ 700 سال کا سفر کتنی دیر میں طے کیا ہے؟ سنا ہوگا اپنے تقریر میں کہ سرکار معراج سے واپس آئے، بستر گرم، کنڈی ہل رہی تھی۔ ساری دنیا کی عقلیں دنگ ہیں کہ اتنا لمبا سفر اور سیکنڈوں کے اندر، بس اسے ذہن میں رکھیں اور عقیدے کی بیٹری چارج کر کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ جو سفر تھا صدیوں کا وہ سفر شب اسرا، معراج کی رات، جو سفر تھا صدیوں کا وہ سفر شب اسرا، ارے طے کیا محمد نے دیکھتے ہی پل بھر میں، طے کیا محمد نے دیکھتے ہی پل بھر میں۔ منقبت کا شعر سن لیں اور سبحان اللہ کہنا لے منا کہ گھر کا گھر لٹا ڈالا دین مصطفیٰ پر، گھر کا گھر لٹا ڈالا دین مصطفیٰ پر، فاطمہ کا تھا تنہا صبر ابن حیدر میں، فاطمہ کا تھا تنہا صبر ابن حیدر میں، ہے صدائے الا اللہ بے زبان گنگر میں، ذکر رب کا کرتی مچھلیاں سمندر میں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ محمد شیخ مولانا مسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ 11ویں شریف کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اس مہینے کا نام ربیع الاخر ہے، اسلام کی کتابوں میں ربیع الاخر، ربیع الاول،
اس کے بعد والا مہینہ جسے 11ویں کہتے ہیں، اسے بھی یاد رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنیوں میں 11ویں شریف ہی سے یہ مہینہ مشہور ہو گیا ہے۔ اب اگر پوچھ رہا بھائی صاحب کون سا مہینہ چل رہا ہے، بولے 11ویں شریف کا، سمجھ گئے؟ تو بنا شک و شبہ بہرحال یہ 11ویں والے پیر جو ہیں یہ بنا شک و شبہ ولیوں کے سردار ہیں، بے شک ان کی سرداری میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج کے کچھ لچے لفنگے ترازو لے کے تولنا چاہیں تو غوث اعظم کی عزت و عظمت کو نہیں تول سکتے۔ غریب نواز کو 812واں عرس آنے والا ہے، 812واں۔ اس دور کے بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم بننے کے لیے ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ نام ہے ان کا بہت بڑے عالم کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے بھی غوث اعظم کے تعلق سے سوال اس دور میں ہوا تھا کہ اور بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں 300 250 150 سال کے، مگر حضور ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس دور میں 800 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام میں 1,24,000 میں سب سے بڑا رتبہ مقام منصب ہمارے آقا کا ہے، سارے نبیوں میں سردار ہیں ہمارے آقا۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار ہیں۔ بے شک بہرحال حضرات محترم اور اعلیٰ حضرت نے اس کا تمام خلاصہ اپنے شعر میں کر دیا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شک اب سر کی بات آ گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تیرے طلبے کی یہ شان ہے کہ جس کی گردن پہ لگ جائے وہ ولی بن جائے، تو پھر تیرے سر کے مقام کو ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کا واقعہ سنیں۔ آپ کے دادا، آپ کے نانا، یہ سب اپنے دور کے باکمال بزرگ رہے ہیں، اللہ کے ولی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، جنگ کو دوست رکھنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ اب تم کہو گے تلوار والی جنگ تھی، کیا تھی؟ وہ نفس سے جنگ کرتے، نفس کے خلاف، سمجھ گئے؟ اور ضرورت آتی تو ولی وزی والی بھی جنگ، سمجھ رہے ہیں؟ حضرات محترم بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار دریائے دجلہ سے سفر کر رہے تھے، پار ہو رہے تھے نا دریائے دجلہ، رمضان روزہ تھا، روزے کی حالت میں تھے۔ اس وقت میں تمہیں جانتے ہو کہ پیاس دونوں چیزیں کھانے کی طرف کو سوچ و فکر و نظریات کو موڑنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اللہ کا بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے لذیذ کھانوں کے بعد بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے ایک سیب نظر آیا، افطار کا وقت بھی قریب تھا، تو بظاہر بات ہے اس وقت میں آدمی سوچے گا یار کچھ کھانے پینے کی چیز ہو، پانی تو دکھ رہا دریا دجلہ مگر اس کے ساتھ بھی تو کچھ ہو۔ ایک سیب خوبصورت نظر آیا اور آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، افطار کا وقت ہوا تو کھا لیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی نفس سے، اس کا نام ہے موسیٰ جنگی، جنگ گو۔ آپ نے نفس سے کہا کہ نفس تو نے مجھے بغیر سوچے سمجھے سیب کھلوا دیا، اب نہ معلوم کس کا ہے، اب تیری سزا یہ ہے نفس کہ میں اس کے پاس پہنچوں گا کہ جس کا یہ سیب ہے اس سے معافی مانگوں گا۔ بہت سی کتابوں کے ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر جن کا باغ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا مجھے نیک داماد عطا فرما۔ توجہ ہے تمہیں؟ ہم تم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ چہرے کا اچھا ہو، باقی کیریکٹر عمل اس کا اچھا ہو یا نہ ہو، مگر حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ جو غوث اعظم کے نانا
وہ اپنے باغ میں اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح و تہلیل کرتے، اور اپنے باغ کی جب فصل ہوتی تو اس کا حصہ غریبوں میں بانٹتے۔ فصل کا حصہ غریبوں میں بانٹنے سے سرکار نے پہلے بھی دعا کی تھی اور آج بھی دعا ہے، اور قیامت تک ان کے لیے برکت کی دعا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اب تم کہو گے دلیل کیا؟ تو قرآن سے سنو اس کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرماتا اے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، جو پیسے والے لوگ ہیں اے حبیب ان کے پاس انہیں بتائیے کہ وہ اپنے مال کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جمع کریں، دیں، تاکہ غریبوں میں بٹے۔ جیسے اس ٹائم بھیا دھان چل رہا، برا مت مانیو، کل میں یار 11ویں چل رہی تھی، دھان کا کہاں سے آ گیا؟ سرکار نے فرمایا کہ عشر واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ سنت نہیں، واجب۔ اب واجب کہتے ہیں کہ جو ادا نہ کیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے 20 کوئنٹل دھان کسی کا پیدا ہوا، وہ سارا کا سارا ان نے بھیا بیچن نہیں، جو 20 کوئنٹل گھر پہ خرچ بہت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے 20 کوئنٹل کھا لیا اور کوئی آفت آ گئی تو وہ 20 کوئنٹل چلا گیا، اور تم نے 19 خرچ کر لیا اپنی فیملی پہ اور 1 کوئنٹل غریبوں میں بانٹ دیا، مدرسے والوں کو دے دیا، غریبوں کو ٹوٹنوں کو نہیں۔ بہت آ رہے ہیں جبہ پہن کے، ایک آیا بھیا کالا جبہ اور ہرا ماما، ہم نے کہا یار پہلا کلمہ سنا دے، بولے یار یاد نہیں۔ میں نے آپ کچھ تو بتاتے ہو، فجر میں کتنی رکھتے ہیں؟ بولے مجھے پتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں دھیان رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جو مالدار پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے مال کا حصہ لے کر جمع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا مال کا حصہ دینے کے بعد؟ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم، تو ان کے مال سے ان کا حصہ وصول کروائیے، لے کے جمع کیجئے تاکہ غریبوں کے کام آئے۔ اب اس مال کا ہوگا کیا؟ رب فرماتا ہے وَتُزَكِّيهِمْ، جس نے مال کا حصہ دے دیا اس کا مال پاک ہو گیا، وَتُزَكِّيهِمْ صاف ستھرا ہو گیا۔ اب جب صاف ستھرا مال کھائے گا تو یقین جانو نمازیں بھی قبول ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور مال پاک ہی نہیں کر کے کھایا تو بتاؤ کہاں سے ہاتھ لگے گا بھیا؟ اب آگے سنو، رب فرماتا ہے حبیب تیرے کہنے سے جو مال کا حصہ جمع کرتے ان وتصلی علیہم، اور تم ان کے لیے دعا کرو۔ کس کے لیے دعا کرو؟ کہ جو مال کا حصہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب رسول تم ان کے لیے دعا کرو، اور تمہاری دعا سے فائدہ انہیں کیا ہوگا؟ رب فرماتا ان صلاتک سکن لہم، جب تمہاری دعا ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے مال کا حصہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، تو تمہاری دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ ابھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بھیا؟ کس سے ملے گا سکون؟ جو 20 کوئنٹل میں سے 1 کوئنٹل غریبوں میں بانٹ دیں، بے شک۔ اور جس نے نہیں بانٹا کوئی آیت میں نے ایسی نہیں پڑھی ہے کہ اسے سکون ملے، اسے سمجھ لیں آپ۔ اب بات پھر پلٹ کے وہیں آ رہی ہے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا عبداللہ سومئی نام ہے، رب سے دعا کرتے ہیں مولا میری بیٹی 50 سال کے قریب ہو چکی ہے، 50 سال کے قریب مولا مجھے داماد نے عطا فرما۔ ہمارے تمہارے یہاں بچہ جوان ہوتا تو کہنا پڑتا ہے، اور کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کہتے ہیں جو بھی کہنا ہوتا ہے۔ مولا بارش، میرے سیب کا باغ کچھ خشک ہو رہا ہے، مولا بارش فرما دے شام تک بارش ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں تمہیں بے شک انسان سے بھی آپ کہو گے تو میرا رب ہی اس کام کو پورا فرمائے گا انسانوں کے ذریعے سے۔ اب حضرات محترم آپ
آپ نے دعا کری مولا مجھے نیک داماد عطا فرمائی، ادھر داماد نے افطار کر لی، توجہ ہے پوری چین سمجھنے کی کوشش کریں، ادھر داماد نے افطار کر لی، دل میں خیال آیا ادھر دعا ہو چکی تھی مولا میری بیٹی کے لیے نیک مجھے داماد عطا فرما، سیب کا لیا صاحب، اب توبہ کے لیے نفس سے جہاد ہو رہا ہے، کہا سیب کھلوا دیا نفس نے، اب میں تجھے سزا دوں گا، سزا کیا؟ بولے اب باغ والے کو ڈھونڈنا جہاں بھی ملے، 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر چلا چل صاحب، دریا دجلہ کے کنارے جاتے جاتے صاحب کل ملا کے باغ نظر آیا۔ اچھا سچ بتانا میرے بھائی، میرے جیسا امام اور تمہارے جیسا مقتدی کون تھا؟ ہزاروں گنے ہم نے کھا لیے، اللہ سے دعا کرو مولا معاف فرما، کہ یہ چچا کا گنا ہے، یہ ہمارے ماموں کا، یہ ان کا، ذرا ہڑپ کر کے بتاؤ اولادیں کیسی نیک پیدا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہ تقریر سنانا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی شدھ کھاتا ہے، پاک کھاتا ہے، تو اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اس کے گھر کے اندر دینی ماحول بھی نظر آئے گا۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سیب کھانے کے بعد دریا دجلہ کے کنارے چلتے چلتے ہنگا پہنچ گئے جہاں وہ پاک تھا، دیکھا کہ ٹہنیاں دریا دجلہ کی طرف لٹک رہی ہیں، موٹے موٹے سیب، خوبصورت سیب پانی کے قریب نظر آ رہے ہیں، اندازہ لگا لیا، آئیڈیا، بڑی کی زبان میں آئیڈیا، اندازہ لگا لیا کہ باغ ہو یا نہ ہو یہ ہوگا، کیونکہ اس کی ٹہنیاں دریا دجلہ کے قریب ہے، لہذا اسی میں ہوگا باغ کا مالک۔ اب یہ پہنچ گئے صاحب، دیکھا کہ کٹھیا بھری پڑی ہے، جھوپڑی، ہم تم تو بلڈنگیں بناتے ہیں مگر اللہ کے بلی، وہ سوچتے ہیں یار کیا 40-50 سال کے لیے مکان بنانا، چھوڑو ایسے ہی روٹیوں میں، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور آج کے دور میں الحمدللہ اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا لباس ہونا چاہیے تاکہ دکھائی دے کہ نبی کا غلام کمزور، صحت بھی اچھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرات محترم پہنچ گئے باغ کے اندر، جھوپڑی کو دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا دوست، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت میں لگا ہوا، یہ کھڑے ہو گئے دروازے کے پاس، انہوں نے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے، ان کی طرف توجہ دی، ایک دوسرے کو جب دیکھا فوراً آپ نے سلام کیا۔ کس نے کیا؟ جو آئے تھے سیب کھا کے معافی مانگنے کے لیے۔ یہ کون تھے؟ معافی مانگنے جو آئے تھے غوث اعظم کے والد۔ ایک سیب کی وجہ سے کتنے کلومیٹر چلے ہوں گے، آگے آنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ کے مالک نے دیکھا، نظر ہی نظر میں سمجھ لیا کہ آنے والا بھی بڑا باکمال ہے۔ ہم امام ہیں علی نگر میں، تو ہم 10-10 کلومیٹر کے اماموں کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے لین والے کو جانتا ہے۔ نمبر 1 کا کام کرنے والا نمبر 1 والے کو جانتا ہے، تو ہر انسان اپنے طالب علم کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولی را ولی می شناس، آپ فرماتے ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ باغ والے ولی تھے، آنے والا سیب کی معافی کے لیے جو آیا تھا وہ بھی ولی تھا، اس لیے دونوں کی نظریں ملی تو فیصلہ ہو گیا کہ دونوں اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا کیسے آئے؟ کہ حضور آئے کیا، روزہ تھا، سیب بہ کے جا رہا تھا، ہم نے سب کھا لیا، معافی مانگے، تو سمجھ گئے کہ مولا جو دعا کری تھی کہ نیک داماد عطا فرما، لگ رہا ہے کہ داماد چل کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک سیب کے لیے معافی مانگنے والا تو اب امتحان شروع ہوگا کہ یہ معافی پکے میں ہی مانگنے آیا ہے، نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ہم معاف کر دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کا کیا؟ بیعت الاسرار میں لکھا ہے۔ کیا ہے بھیا تمہاری شرط؟ معاف کر دو گا، شرط یہ ہے کہ ہمارے باغ میں 10 سال تک نرائی گڑائی پانی لگانا پڑے گا، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ سچ بتا میرا بھیا، میرے جیسے سال تک یار پریوار کو چھوڑ کے گھر والے کہتے کہاں گئے؟ ایک سیب کھانے پہ آپ یہ مت دیکھنا کہ دنیا کا سیب ہے 10 سال کی سزا، دنیا کی تو کم ہے نارانا گڑانا، اور وہاں کی 10 گھنٹے کی 10 منٹ کی سزا بہت کر رہی ہے۔
وہ لوگ وہاں کی سزا سے ڈرتے تھے اور ہم تو یہاں کی سزا سے ڈرتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے ہم میں اور تم میں. تو اس لیے ولی کیا ہے؟ ولی کیا ہے؟ انہیں اہل نظر جانتے ہیں، صفت ان کی شمس و قمر جانتے ہیں. پہلے سلام کیا، سلام کے بعد کلام کیا. اس کلام میں کیا تھا؟ فرمایا سیب کھا لیا تھا، معافی مانگنے آئے. فرمایا 10 سال تک بھیا سیدھی بات سمجھو، اگر معافی چاہتے ہو تو 10 سال ہمارے باغ میں رہنا، تمہیں نوکری کرنا، سیوا کرنا ہے، نرائی، اور پھر بھیا دریا دجلہ سے پانی بھر بھر کے بھی ڈالنا ہے. تو بولے سرکار 10 سال کے بعد معافی تو کر ہی دیں گے آپ. وعدہ تو وعدہ ہے. ٹھیک ہے بھیا. شروع ہو گئے نرائی، پانی لگانا، خدمت کرنا. اب بتاؤ، ایک تو بھائی ولی باغ میں رہ رہا تھا، دوسرا اللہ نے اور ولی بھیج دیا. 10 سال تک جب آپ نے خدمت کری تو حضرات محترم بیٹی کے رشتے کی جو دعا کری تھی، بیٹی کی 60 سال کے قریب عمر ہو چکی. دعا یہ کی تھی کہ رشتہ دیکھنے کہیں نہیں جانا، مولا تو نے لوہے محفوظ پہ لکھا تھا مجھے نیک داماد عطا کرنا. اب داماد لڑائی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک سیب کے چکر میں 10 سال تک نرائی گڑائی، پانی لگائی. حضرات محترم 10 سال پورے ہو گئے. فرمایا حضور آج پورا ٹائم ہو گیا، میری اجازت دیجئے. فرمایا بھی اجازت نہیں ہے. کہا یار تم نے تو کہا تھا 10 سال کے بعد معافی ملے گی. کہا ایک شرط اور ہے بھائی صاحب. وہ کون سی ہے؟ بولے ہماری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی، ہاتھوں سے آپائے، پیروں سے لنجھی. اس سے شادی کرو گے تب معافی ہوگی. مگر ان کے نظر میں یہ جو سزا تھی وہ چھوٹی تھی. وہ وہاں کی سزا کو دیکھ رہے کہ وہاں تو ایک لمحے کی سزا دنیا کی 100 سال کی سزا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم تم یہ سمجھتے ہیں فقط لیکن ارے مال مستی بھیجو، مال پانی، یہ مت دیکھو کہ اسے دینا نہیں دینا ہے. حضرات محترم آپ نے کہا کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی. تو لائف ٹائم کا مسئلہ ہے یار، اور یار لونی لنجی اندھی یار تمام چیزیں. مگر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ایسا سوچ و فکر و نظریات عطا فرماتا کہ وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنا کنائیت ہمیں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا اجازت. حضرات محترم نکاح ہو گیا. آپ نے اپنے یہاں پر ایک کمرہ جو کٹھیا بنی تھی جھوپڑی وہی دے دی. اب آپ جب پہنچتے ہیں اپنی بیوی کے کمرے میں، سب سے پہلے سلام کیا. کیا کیا؟ یہ دھیان رکھو جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے بھی یہ حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ جب بھی گھر میں گھسیں تو سلام. شرمانا مت. ارے بیوی بیٹھی ہے ہماری، ارے ہمارا بچہ بیٹھا ہے. خیر و برکت کے جو عملیات ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خیر و برکت ہو تو جب بھی گھر میں گھسو تو سلام کرو. سلام اللہ کا نام ہے اور سلام کرنے سے اللہ کے نام کی برکتیں گھر والوں کو عطا ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. آپ نے سلام کیا، جیسے سلام کیا بیوی کو تو فوراً جواب ملا وعلیکم السلام. تو چونک ہے کہ یار بتایا تو گونگی تھا، بڑا صاف لہجے میں سلام کا جواب مل گیا. اور سلام کا جواب وہی دے گا جو کانوں سے، ارے کانوں سے سنا جاتا تبھی تو سلام کا جواب دیا جائے گا. اور جیسے سلام سنا اور جواب دیا، دینے کے بعد تعظیم کے لیے شوہر سے کھڑی ہونے لگی. تو اب چکر میں پڑ گئے، پیچھے کو ہٹے گئے. یار بتایا تو پیروں سے لن جاتا، معاملہ پڑا نہیں. آپ واپس آئے. فرمایا حضور آپ نے جو کوالٹی بتائی تھی وہ تو ان میں نظر نہیں آ رہی ہے. مختصر سمجھے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اس لیے آنکھوں سے نابینا ہے. میں نے بتایا تھا اس نے کبھی کسی گناہ کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے. کانوں سے بہری اس لیے کہ کبھی گناہوں کی بات سنی نہیں. منہ سے اس لیے بیکار ہے یہ، اس نے کبھی خلاف شرع کوئی بات ہی نہیں کری. ہاتھوں سے خلاف شرع کوئی بات نہیں، غلط جگہ کبھی قدم اٹھا کے نہیں گئی. اس لیے میں نے کہا تھا بے شک وہ تیری بیوی ہے. اب حضرات بتاؤ، اتنی پاکیزہ جب ماں ہو اور ایک سیب کے لیے جو 10 سال پانی اور خدمت کرے، اس کے پیٹ سے اگر غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا تو پھر بتاؤ کون پیدا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہہ کے شعر سنیں آپ لوگ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
کرامت. اب کچھ شعر سنیے منقبت کے، محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ میرے غوث اعظم کی مجھ پہ نظر ہے، میرے غوث اعظم کی تم پہ نظر ہے، میرے غوث اعظم کی سب پہ نظر ہے. بغداد میں کل جہاں کی خبر ہے، میرے غوث اعظم کی سب پہ نظر ہے. اور حضرات پہلے دن کا سبق سنیں. 4 سال کی عمر، والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو مکتب میں لے کے گئی گاؤں کے. فرمایا ہمارا بیٹا یہ اسے پڑھائیے. استاد نے کہا پڑھو سب. اچھا سادات کرام کا ہر امام ادب و احترام کرتا کہ بھیا سید صاحب کا بچہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. استاد نے بٹھالا، سبق سنا، اور بچوں کا جب ان کا نمبر آیا تو فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پڑھنا شروع کرایا تو 18 پارے. استاد نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ پہلا مکتب ہے، اس سے پہلے بھی کہیں پڑھے ہو؟ فرمایا نہیں پڑھے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہماری ماں حمل کے دوران جب ہم پیٹ میں تھے تو 18 پاروں کو وہ دہراتی رہتی، پڑھتی رہتی، حافظہ تھی. وہ ہم اندر سے سن سن کے یاد کرتے رہتے تھے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ اب استاد سمجھ گئے کہ یہ بچہ باکمال. ارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بچے للا کے پیر تو پالنے میں ہی نظر آتے ہیں، تو استاد بھی سمجھ گئے کہ بچہ باکمال ہے. اب سبحان اللہ کہے کہ پہلے دن کا سبق شعر کے ذریعے سے کہ میرے غوث مکتب میں پڑھنے جو آئے تو پہلے ہی دن پارے 18 سنائے. میرے غوث مکتب میں پڑھنے جو آئے تو پہلے ہی دن پارے 18 سنائے. یہ حسینین کے گھر کا نور نظر ہے، میرے غوث اعظم کی سب پہ نظر ہے. اور حضرات اس شعر کے ذریعے سے بھی غوث اعظم کی کرامت سنیں کہ اگر چور چوری کو حجرے میں آئے ترے غوث سے رتبہ ابدال پائے. اگر چور چوری کو حجرے میں آئے ترے غوث سے رتبہ ابدال پائے. ہوئے چور رہبر یہ ان کی نظر ہے، میرے غوث اعظم کی سب پہ نظر ہے. ہر شعر کرامت کا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں چور بھی پیچھے لگ گیا تو اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کپڑے تو یار بہت چرا لیے، کوئی کام بن نہیں پایا، لہذا مہنگا والا جبہ غوث اعظم کا چورا کے کچھ دنوں کے لیے بیچ باچ کے اپنا کام ہو جائے گا. پیچھے لگ گیا غوث اعظم کے ساتھ، اور غوث اعظم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ چور آ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جب دلوں کی دھڑکنیں پہچان لیتے ہیں تو پیچھے والے کو تو آسانی کے ساتھ. شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں گئے، جبہ اتارا، نماز شروع کر دی. انہوں نے کہا یار کیا اچھا موقع لگا یار، اگر یہ لیٹتے پہن کے تو ہمارے لیے دقت تھی. اب جیسے اس نے اس جبے کو اپنے جسم پہ ٹچ کیا سمیٹ کے نا، تو آنکھوں کی روشنی، دیوار جس دروازے سے آیا تھا غائب.
शहंशाह बगदाद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए साहब हजरत खिजर, सलाम किया, फरमाया हुजूर फलां इलाके का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, हम चाह रहे थे कि अब्दाल। तो एक तो ये पता चलता है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सही है कि अल्लाह के वली मिनटों में गुनाहगारों को नेक बना देते हैं और अल्लाह की दी हुई ताकत से फजलो करम के साथ अगर किसी गुनाहगार के लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर दें तो उसे वली भी बना देते हैं। चोरी करने आया था, आपने फरमाया कि अगर तुम कल ले जाइयो। हजरत खिदर ने कहा कि कल तक कहीं ऐसा ना हो कि निजाम धर्म बरम हो जाए, लिहाजा निजाम चलाने के लिए उस इलाके के अंदर अब्दाल की जरूरत है। तो फरमाया जब इतनी जल्दी है तो वो हमारे कोने में जब आवाज सुनी उन्होंने दोनों की, तो चोर साहब जो थे वो अंदर कमरे में को बढ़ गए। उन्होंने कहा यार अब दो की बात हो रही है, पकड़ने ही बात है, और आज पकड़ने के बाद सर्विस कायदे के साथ होगी, क्योंकि आज तक गठे नहीं थे। अच्छा चोर गठता नहीं है तो बागी हो जाता, और एक बार गठ के सर्विस हो जाए या तो सच्चे दिल से तौबा कर लेगा या उससे बड़ा भी हो जाता है। बस बात हजरत मोहतरम चोर अंदर पहुंच गया। गौसे आजम ने फरमाया खिजर अगर जल्दी है तो अंदर कोने में है, अब्दाल साहब ले जाओ। अब जब उनका हाथ पकड़ा अंदर जाके बोले चलो भाई अब्दाल साहब। अरे बोले क्यों यार मजाक कर रहे हो, चोरी कर करके तो 20 बच्चों का पेट पाल रहे हो, तुम अब्दाल कह रहे हो। आपने फरमाया तू चोर था मगर अब बलियों के सरदार की जुबान से जब निकल गया तो अब तू चोर नहीं, अब तू अब्दाल ही या बली है। बहरहाल मुख्तसर बात ये कि गौसे आजम अगर निगाह करम डालने जिस पे तो गुनाहगार को, चोर को, रहजन लुटेरे को हिदायत के मनसब तक पहुंचा दें। उसी को जहन में रखें कि अगर चोर चोरी को हुजरे में आए, दरे गौस से रुतबा अब्दाल पाए, बने चोर रहे बरिए उनकी नजर है, मेरे गौस आजम की सब पे नजर है। और एक बार गौसे आजम ने ऐलान कराया कि जिन्होंने नमाज इशा पढ़ी है वो ऐलान सुने कि आज फजर जो पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। मगर किसी ने किसी को बता दिया घर जाके उसकी कोई जमानत नहीं। हजरात कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं, तारीख, चूंकि तारीख पर एतराज बहुत से लोग कर देते हैं, लोग हदीसों पे एतराज कर देते हैं, बोले ये सही भाई। हजरत मोहतरम उसी ईशा की नमाज में एक नौजवान था जो हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज है, इनकी जवानी का आलम था। ये भी गौसे आजम से मुलाकात के लिए गए थे, ईशा की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी, उसी में ऐलान कर दिया गौसे आजम ने कि जो फजर की हमारे पीछे पड़े जन्नत है। मगर किसी से किसी ने कह दिया तो बाप गया था, बेटे से नहीं कह सकता। बेटा अगर ईशा में था तो बाप से नहीं कह सकता, चेला था उस्ताद से नहीं कह सकता, उस्ताद था चेले से नहीं कह सकता। सब बिस्तर पे सो रहे थे मगर ये नौजवान पूरी रात बगदाद शरीफ के घरों में जा जाके जगाता रहा और पूरी मस्जिद बगदाद शरीफ की साथ भर गई। गौसे आजम ने अंदाजा लगा लिया था कि ये काम किसी और का। यार कौन अपने आप को जन्नत से हटाए और दूसरे को जन्नत दिलाए, ये काम हर एक नहीं कर सकता। ये अगर कोई करता है उसी का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। आपने नमाज फजर पढ़ाई, इसके बाद लोगों से पूछा कि वो कौन है, परिचय करा रहा है, तारुफ होता है। बात जगह अल्लाह वाले किसी का तारुफ कराते हैं तो उसके लिए ऐसा करना होता है। फरमाया कौन है, फिर इसने इतनी भीड़ लगाई है, हमने कहा नहीं था। तो अब मजमे में सन्नाटा तारी, उसी मजमे में से एक नौजवान खड़ा हुआ, हुजूर ये मैंने किया, इधर अब मजमा देख लिया कि भैया ये कौन है जो करीब बुलाया जा रहा है। फरमाया तुमने हमारा दूसरी बात नहीं सुनी थी? तो फरमाया हुजूर मेरे दिल में ख्याल ही आया कि मेरे गौसे आजम का बगदाद का कोई शख्स जहन्नम में ना जाए, अगर मेरे लिए जहन्नम हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गौसे आजम ने गले लगाया और हजरात मोहतरम उन्हीं की तरफ उन्हीं की दुआओं का संग्रह कि हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई और सारे हिंदुस्तान की कमान उन्होंने संभाली। मुख्तसर अंदाज में सुने और सुभान अल्लाह कह के शेर सुने कि ये ऐलान गौसुल वरा ने कराया, करेगा वो जन्नत में आला नजारा।
فجر ہے میرے غوث اعظم کی سب پہ نظر ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے اور غوث اعظم کی بہت کرامتیں بھی آپ کو سننا ہے، حضرت کی زبانی بھی سمجھ رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ یہ جہاں امامت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امام اور مقتدی کے بیچ محبت عطا فرمائے اور قوم کو اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے امام کی اچھی باتیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، غوث اعظم کی بہت سی کرامتیں، مگر ایک کرامت سنیے آپ۔ جنگل میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک شیطان کا پاور دیکھو، شیطان کے اندر اتنا پاور ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ شیطان کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ شیطان کہنے لگا مولا تیرے بندوں کو میں سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اور جو چلے گا اس کے لیے ہاتھ لگا کر بیٹھوں گا، نماز پڑھے گا دل میں وسوسے ڈالوں گا، اچھے کام کرے گا۔ یہ پاور شیطان کو اللہ نے دیا ہے تو غوث اعظم پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ ہم تم پہ تو کرتا ہے روزہ، ہمیں تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو کرتا ہے یار، نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ اس کا اٹیک ہے نہیں ہے، اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم غوث اعظم کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا تھا، نماز پڑھ رہے تھے نیچے جنگل میں، اوپر دیکھا کہ ایک بادل آیا، بادل نمودار ہوا اور اس سے قطرے برسنے لگے بارش کے، اور کچھ دیر کے بعد اس میں سے آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تیرے عمل کو، تیری عبادت کو، ریاضت کو، ذکر و اذکار کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ اب زندگی میں تجھے کوئی ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گیا کیا؟ اوپر سے یہ آواز آ گئی چھٹی کرو بھیا، اور تمہارے جیسا ہوتا کہتا جلدی کرو ظہر کی اذان ہو رہی ہے بھیا، چل کے اب دکان ہی کھولیں گے، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار دیکھ لو۔ قبر میں کاروبار سے فرشتے بہت خوش ہوں گے کہ بہت بڑا کاروبار کر کے آیا ہے، چل اما تجھے لمبا کر کے لٹا لوں گا، نماز ایک ٹائم کی نہیں، کاروبار پہ ہی ڈٹا رہا۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیرے عمل کو اتنا قبول کر لیا، تو میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اب تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تو میرے جیسا عمل کے خوش ہوتا۔ اور غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں، یہ اگر ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ارے پڑھا کرو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے تعلق سے عاملین نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ جو اسے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے گا، شیطان کے حربے سے اور حزن و ملال اور بہت سی تقریباً 150 طرح کی پریشانیوں سے اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھا کرو، یہ نہیں کہ صاحب پڑھنے کی عادت بناؤ۔ حضرات محترم لاہور جیسے پڑھا تو بادل چھٹ گیا، غائب۔ اس کے بعد اس نے ایک اٹیک اور کیا، کہا اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر اٹیک کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یار میں عالم ہوں، اس لیے میں کہیں نہ کہیں علم کی وجہ سے بچ گیا۔ آپ نے فرمایا اے شیطان مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ کہیں بھی پریشانی سے بچو تو یہ سمجھ لینا کہ میں بڑا کھلاڑی ہوں، میں بچ گیا، میں کھلاڑی ہوں، دانشور ہوں۔ بلکہ یہ کہا کرو کہ جب بھی بچو پریشانی سے، ذلت سے، تو اس وقت میں کہا کرو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نماز پڑھوا لی، گناہ سے بچا لیا، بڑوں کی بے عزتی سے بچا لیا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بچا لیا۔ تو شیطان بڑا خطرناک ہے،
تو پتا کیا کہنے لگا، کہا مار کے بھاگنے لگا اور کہتا چلا گیا کہ عبد القادر جیلانی اسی مقام پر میں نے 70 ولیوں کی ولایت کو ختم کر دیا، انہیں گمراہ کر دیا میں نے۔ تو اللہ جسے بچاتا ہے وہی بچتا ہے۔ مسلمانوں سیدھی بات سمجھو، جب غوث اعظم پہ نماز معاف نہیں تھی تو بتاؤ ہم پہ تم پہ ہے؟ ارے ہے، کاروبار کرو مگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاؤ۔ اور سنو، یہ نمازیں جو ہمیں مزہ نہیں دے رہی ہیں، ہمیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی پریشانی ہے۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ امام صاحب نماز میں سکون نہیں۔ ایک ہمارے مقتدی کہہ رہے ہیں، بولے یار حضرت نماز تو پڑھتے ہیں مگر یار نماز میں وسوسے آتے ہیں اور یار سکون نہیں ملتا، اور تم کہتے ہو کہ نماز سے سکون ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ بتا گنا کتنا ہے؟ بولے 3 ایکڑ۔ میں نے کہا دھان؟ بولے 2 ایکڑ۔ میں نے ایمانداری سے بتا کہ 20 کوئنٹل دھانوں میں سے 1 کوئنٹل اللہ کی راہ میں دیا؟ بولے یار آج تک نہیں دیا۔ تو میں نے یار بغیر اسے دیے کھا رہے، تو بتا نماز میں سکون کہاں سے ملے گا؟ اور گنا 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل دیا، غریبوں میں بانٹا، بیچ کے اس کا پیسہ دے دیتا غریبوں میں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار غریب ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر انسان کا۔ آپ یہ نہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، ان کے کہنے سے دے دو، بلکہ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے تم اپنے عزیز و اقربا میں دیکھو کہ کون ہے پریشان حال، کون رنڈ بیوہ ہے، کون ایسا ہے جس کا کمانے والا نہیں ہے، ان کی جا کے خود مدد کرو۔ چل کے جاؤ گے تو اللہ ہر قدم کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کی مدد کر دو گے تو انشاءاللہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو اتنی عزت نہیں دیں گے جتنی مدد کرنے والوں کی عزت دیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اب شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم پہ کہاں سے ہوگی؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ 11ویں بعد میں ہے، نیاز بعد میں ہے، پہلے نماز ہے، پہلے نماز بعد میں ہے۔ اب 2 شعر سن لیں آپ، پتہ نہیں کسی شاعر کا وہ شعر کلام تھے جو ہم یہاں بھی پڑھتے تھے، مگر اس میں ہم نے 2 شعر اپنے کہے، وہ سن لیں آپ 2 شعر سے۔ وہ کلام کا شعر پہلے والا پڑھ دوں میں کہ نمازی دل بنا دے اے خدا تو بے نمازی کا، کسی شاعر کا شعر ہے یہ کہ نمازی دل بنا دے اے خدا تو بے نمازی کا، ارے پیچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ اس کے شعر اور بہت ہے مگر اپنا 2 شعر سن لیجیے آپ کہ نمازیں چھوڑ کر اجمیر و کلیر جو بھی جاتا ہے، نمازیں چھوڑ کر اجمیر و کلیر جو بھی جاتا ہے، نمازیں چھوڑ کر اجمیر و کلیر جو بھی جاتا ہے، ارے پسند آتا نہیں ولیوں کو آنا بے نمازی کا، پسند آتا نہیں ولیوں کو آنا بے نمازی کا۔ تو ولی بھی پسند نہیں کرتے بے نمازی کو، اور بے نمازی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ بھی اس کی دعا کو پسند۔ اب اس شعر کو سنیں کہ نمازیں چھوڑ کر منظور جو مانگو دعا رد ہے، نمازیں چھوڑ کر منظور جو مانگو دعا رد ہے، ارے پسند آتا نہیں رب کو منانا بے نمازی کا، پسند آتا نہیں رب کو منانا بے نمازی کا۔